اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت کی محفل میں بھی غریب زیادہ تھے, حالانکہ ہمارے حضرت خود بہت مالدار تھے, اتنا پیسہ تھا ہمارے حضرت کے پاس, نوٹوں کی گھڑیاں, زمینوں سے جب آمدن آتی تھی نا ایسے گھڑیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی, گاڑی بڑی لش پش قسم کی, کپڑے اور خوراک ایسی خاندانی, جب بھی ہم گھر جاتے تھے ایسی ٹائٹ خوشبوئیں آ رہی ہوتی تھی کچن سے, بہت ہائی فائی خوراک تھی حضرت کی. سیب کھاتے تھے نہار منہ, پاکستان میں ختم ہوتا ٹورنٹو سے منگواتے, وہ آیا تھا نا اسپین کا ناشتہ, تو ہمارے حضرت کے سیب جس ملک میں, یعنی اس پھل کا موسم یہاں ختم ہو گیا نا تو حضرت آرڈر دیتے تھے جس ملک میں وہاں سے منگواؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا بڑا سیٹ دیکھا آپ نے, یہاں سیب نہیں ہے تو ٹورنٹو سے منگواؤ گے, وہاں سے آئے گا سیب. سیب ناشتے میں کھانا ہے, ہاف بوائل انڈا کھانا ہے, سیب کھانا ہے, بادام کھانے ہیں, خوراک بھی اچھی, اور گھر کا اندر, گھر اپنا ذاتی نہیں بنایا کیونکہ کہتے تھے مسافر خانہ ہے, اپنا گھر بنا کے کیا کرنا ہے, تو جو گھر تھا اسی کو بڑا خاندانی قسم کا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. اے سی میں رہتے تھے ہر وقت. کسی ڈاکٹر نے کہا اے سی میں رہنا صحیح نہیں, حضرت فرمایا میری جان بھی اے سی میں ہی نکلے گی, ٹھیک ہے نا. یہ مشورے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں آپ خانوں میں گرمی میں, تو اور واقعی اے سی میں ہی حضرت کا انتقال ہوا ہے. تو ایسی خاندانی خوراک رکھی ہوئی, لیکن جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان میں غریبوں کی فہرست, رکشے والے, چوڑیا بازار میں وہ کندھے پہ بوری پہ مال لوڈ کرنے والے, ہم حیران ہوتے اتنے بڑے سیٹ ہیں, لیکن مریدوں میں زیادہ تر, کچھ تو تھے بڑے ہائی فائی, لیکن زیادہ تر کون لوگ تھے؟ غریب غربا, رکشے والے, ٹیکسی والے, موچی, یہ لوگ زیادہ آتے تھے. کیونکہ حضرت کا بیان اتنا کڑک ہوتا تھا کہ ڈیفنس والا ٹھہرتا ہی نہیں تھا, ویسے بھی اس کو ہضم ہی نہیں ہوتا تھا. وہ ڈیفنس والے وہاں ٹھہرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا, ایسا کڑک بیان. جب حضرت کا پہلا دورہ ہوا نا امریکہ کا, تو لوگوں نے یہاں باتیں بنانا شروع کیا, اصل میں ابھی جامعۃ الرشید بن رہا ہے نا, تو چندہ بھی تو آخر چاہیے نا, تو اس لیے کہاں جا رہے ہیں؟ امریکہ جا رہے ہیں. حالانکہ حضرت امریکہ بیانات کے لیے گئے تھے, چندے کے لیے نہیں گئے تھے. میرا بھی لندن کا سفر تھا جب 5-6 سال پہلے, تو کسی نے وہاں مخبری کر دی یہ لندن آ رہے ہیں چندہ مانگنے کے لیے. تو وہ پتہ نہیں جس نے انوائٹ کیا تھا نا مجھے, اس کو کان میں بھر بھرا کے وہ سفر ہی رکوا دیا. حالانکہ میرا قطعاً کوئی چندہ مانگنے کا پروگرام نہ لندن میں تھا نہ ہانگ کانگ, جہاں جن ملکوں میں بھی گیا ہوں ابھی تک میرا کوئی سفر چندے کے لیے بولو نہیں ہوا. بلکہ الٹا بہت سے سفروں میں اپنا خرچہ خرچ کر, اپنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں ہم. اور ہمارے بار بار بتاتا ہوں بیان کے کوئی پیسے نہیں ہوتے, یہ بھی بہت سے لوگ, کیونکہ بہت سے ہاں پیسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس ملک جا رہے ہیں تو اتنے پیسے, وہاں سے ایک بیان کے اتنے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کو ہم فلاں ملک میں بلانا چاہتے ہیں, آپ کے چارجز کتنے ہیں. تو یہ لوگوں کو ایک میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ پتہ نہیں علماء کو کیا سمجھتے ہیں. ایک ہمارے دوست تھے, مجھے اندرون سندھ بلایا بیان کے لیے, تو میرے دوست نے بھی کہا چلو آپ کے ساتھ چلتا ہوں. میں نے کہا چلو بڑی اچھی بات ہے. ان کے ابا تھے وکیل, تو انہوں نے اپنے ابا کو بتایا مفتی صاحب کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. ان کے ابا نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو جانے کی. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب کو تو پیسے مل رہے ہیں, تمہیں کیا مل رہے ہیں؟ کیونکہ وکیل تھے نا وہ, تو ہر چیز کو اسی حساب سے, فری میں کون جائے گا بھائی. تو مجھے انہوں نے آ کے بتایا, میں نے کہا بھائی کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے. تو پھر انہوں نے اپنے ابا کو بتایا, ابا مان کے ہی نہیں دے رہے. ابا کہہ رہے فری پھوکٹ میں کیوں جا رہا ہے؟ تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ثواب کے لیے بھی کوئی کام دنیا میں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب سا حساب کتاب بن گیا, تو کوئی پیسے ویسے نہیں ہوتے. تو ہمارے حضرت اتنے مالدار, اور میں نہیں کہہ رہا مالداروں کا تعلق نہیں تھا, فوج کے بڑے بڑے افسر حضرت سے بیعت تھے, اور بڑے بڑے کروڑ پتی تاجر حضرت سے بیعت تھے, لیکن زیادہ کون تھے؟ رکشے ٹیکسیوں والے. اور آپ حضرت کی محفل دیکھتے تو آپ کو غریب غریب چہرے اس میں نظر آ رہے ہوں گے, اور طلبہ تو اکثر ہوتے ہی غریب ہیں بیچارے, وہ تو ویسے ہی فاختہ کے بچے کہتے تھے حضرت طلبہ کو, معصوم سے چہرے نہیں ہوتے غربت کی وجہ سے عجیب سا, تو فاختہ کے بچے لگتے ہیں دیکھنے میں. یہ پیسے, وہ مولوی صاحب کا میں نے سنایا تھا نا, حضرت کہتے تھے ان سے شادی کیوں نہیں کرتے, تو ایک دن جل کے کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. شادی کہاں سے, پیسے ہی نہیں ہے. مشورہ دینا آسان ہے, پیسے ہوں گے تو شادی ہوگی نا. تو حضرت ان کا بھی قصہ بہت سناتے تھے کہ دیکھو. تو اور کوئی فرق نہیں تھا کہ آگے کون بیٹھے گا, غریب غریب لوگ جو پہلے آ گیا. دیکھو مسجد میں اب تک یہ ہوتا ہے, یہ بھی اسلام کا حسن ہے. دنیا میں ہر عبادت گاہوں میں فرق ہے, لیکن مسجد ایک واحد ایک جگہ ہے. اب یہاں جیسے بیان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈیفینس کا بیٹھا ہوا ہوگا, کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوگا. یہاں ایسے ڈاکٹر بھی آئے ہیں, بڑے بڑے ریسرچ سینٹروں میں ہوتے ہیں وہ, لیکن نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے. اور مولوی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟
یہ اسلام کا حسن ہے نا کہ کروڑ پتی آدمی نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اسی کے ساتھ ایک رکشے والا بیٹھا ہوا ہوگا, ہے بھائی, ایک آدمی جس کے بحریہ ٹاؤن میں 25 مکان ہیں وہ بھی نیچے بیٹھا ہوا ہوگا, اسی کے ساتھ ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہوگا. تو یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج بھی اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جس نے امیر اور غریب کا فرق بولو مٹا دی. نمازوں میں بھی ایسا ہی ہے,